سنا ہے وہ بہت بڑا انسان تھا، وہ بہت طاقتور تھا، وہ اکیلا 10 لوگوں کا مقابلہ کر سکتا تھا۔ اسے بہت غرور تھا اپنی جوانی پہ۔ وہ کسی بیماری، کسی درد کو نہیں مانتا تھا۔ وہ ہلکے پھلکے بخار کو تو محسوس ہی نہیں کرتا تھا۔ وہ زمیندار تھا، لوگ اسے سیٹھ کہتے تھے۔ ہاں، وہ لاکھوں کا مالک تھا۔ اس کے گھر میں 100 کے قریب گائیں بھینسیں تھیں۔ وہ کندھے پہ سفید کپڑا رکھے، سر پہ بڑی پگڑی باندھے، وہ کبھی اپنے کپڑوں پہ داغ نہیں لگنے دیتا تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے رکھتا تھا، گھومتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں وہ پنچایت میں فیصلے سنایا کرتا تھا۔ لوگ اس کی بات کو آخری بات مانتے تھے۔ ہر انسان اس کی عزت و قدر کرتا تھا۔ وہ غصے کا بہت سخت تھا۔ اس کے غصے سے اہل و علاقہ والے بہت ڈرتے تھے۔ وہ اپنے سے کم تر سے ملنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنی طاقت پہ بہت مان کرتا تھا۔ اسے اپنی دولت کا نشہ تھا۔ وہ جسے چاہتا اپنے قدموں میں لے آتا۔ اس کے اثر و رسوخ بہت بڑے لوگوں تک تھے۔ اس کے ڈیرے پہ بڑے بڑے پولیس افیسر آیا کرتے تھے، بڑے بڑے سیاست دان آتے تھے۔ وہ بہت دراز قد تھا۔ وہ دیکھنے میں بھی بہت حسین و جمیل تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں گھومتا۔ سیٹھ صاحب اپنی زندگی کو بہت اچھے سے گزار رہے تھے۔ پھر وقت گزرتا چلا گیا، عمر بڑھنے لگی، سیٹھ کی اولاد جوان ہونے لگی، سیٹھ بڑھاپے کی جانب بڑھنے لگا۔ سیٹھ جو کبھی من کے حساب سے وزن اٹھا لیتا تھا، اب وہ طاقت کم ہونے لگی۔ پھر سیٹھ کو بلڈ پریشر نے آ گھیرا، اولاد کی شادی کر دی، بلڈ پریشر کی بیماری کمزور کرنے لگی۔ پھر سیٹھ صاحب نے پنچایت جانا چھوڑ دیا۔ ڈاکٹرز نے منع کر دیا، ٹینشن نہیں لینی۔ پھر یوں ہوا، سیٹھ صاحب کو دل کا دورہ پڑا۔ اللہ کا کرم ہوا بچ گئے، لیکن جسم بہت کمزور ہو گیا۔ زمین کے کاغذات اور باقی ذمہ داریاں نبھانے کی طاقت کھو چکا تھا۔ اس لیے بیٹوں نے کار میں بٹھائے عدالت لے گئے۔ پھر ساری زمین بیٹوں نے اپنے نام کروا لی۔ ایک بیٹے نے کہا، ابا اب بس تو اللہ اللہ کیا کر۔ سیٹھ گھر میں رہنے لگا۔ ہاتھ میں لاٹھی آ گئی۔ لاٹھی کے بنا چلنا اب محال تھا۔ وہ لاٹھی لیے اب سارا دن دروازے کے پاس بیٹھا آنے جانے والے لوگوں کو دیکھتا۔ پھر کیا، وہ گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہوتا چلا گیا۔ کھانا پینا چھوڑنے لگا۔ دن بھر میں کوئی 60 کے قریب گولیاں میڈیسن کھانے لگا۔ دل کی بیماری، بلڈ پریشر، شوگر، وہ آہستہ آہستہ اپنا وجود کھونے لگا۔ اس کا سانس بھی رکنے لگا۔ ایک دن جو ہوا، سب گھر والے ایک شادی پہ گئے تھے، وہ گھر اکیلا تھا۔ دن بھر بھوکا رہا، کسی نے کھانا تک نہ پوچھا۔ ہائے ہائے ہائے، وہ سیٹھ رونے لگا، میں کیا تھا، کیا ہو گیا۔ پھر رات کو گھر والے آئے۔ بہو نے اپنی بیٹی سے کہا، جا بوڑھے کو دیکھ، ہے کہ مر گیا۔ سیٹھ سن رہا تھا، چپ رہا۔ سیٹھ کی بیوی مر چکی تھی۔ سیٹھ نہ جانے دل میں کیا درد چھپائے بیٹھا تھا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ فالج کا اٹیک ہوا۔ سیٹھ صاحب کا آدھا جسم کام کرنا چھوڑ گیا۔ ڈاکٹرز نے پیشاب کی نالی لگا دی۔ اب ہیجان بستر پہ کرتا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، اے انسان، کہاں گئی تیری طاقت، کہاں ہے تیرا غرور، کہاں ہے تیری دولت، کیا اوقات ہے تیری۔ تو کپڑوں کو داغ نہیں لگنے دیتا تھا، تو کسی کو مانتا ہی نہیں تھا، تو جوانی کے زور میں سب بھول گیا تھا، تو خود کو بہت سمجھدار سمجھتا تھا، تو اپنی عقل پہ مان کرتا تھا۔ بتا سب کچھ کہاں گیا۔ میں تمہارا رب پوچھتا ہوں تم سے، کیا میں نے قرآن میں کھلم کھلا سب کچھ نہ بتا دیا تھا تم لوگوں کو؟ لیکن تم اپنی دولت اور اپنے پیسوں کے نشے میں ڈوبے رہے۔ دیکھو دیکھو سیٹھ کو، یہ بھی کبھی بہت طاقتور تھا، دیکھو آج اس کی حالت۔ سیٹھ کی سب بہوؤں نے کہا، بوڑھا بستر پہ پیخانہ کر دیتا ہے، اس کی بدبو ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اس کو پیمپر لگا دیا کریں۔ ہائے ہائے وہ جوانی۔ سیٹھ کو پیمپر لگا دیا گیا۔ سیٹھ اب ہلنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ وہ پیخانہ کرتا
اور سارا دن وہ اس گندگی میں پڑا رہتا۔ وہ چیخ چیخ کر کہنا چاہتا تھا، میں صاف ستھرا رہنے کا عادی تھا، میں تو طرح طرح کی خوشبو لگاتا تھا، آئے میرے بڑھاپے نے سب چھین لیا۔ اس سے بھوک لگی تھی، بیٹے کو آواز دی، بیٹا اپنے کام میں مصروف تھا۔ بہو نے آواز سن کر بھی انسنی کر دی۔ سیٹھ کے ارد گرد مکھیاں ہی مکھیاں تھیں۔ سیٹھ رو رہا تھا، میں نے زندگی بھر کیا کچھ کیا، میں نے فلاں کے ساتھ بھی زیادتی کی، میں نے فلاں کے ساتھ بھی ظلم کیا تھا، ہائے میں اپنی طاقت کے سامنے کسی کو کھڑے نہیں ہونے دیتا تھا، میں بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والا، میں کیا تھا، کیا ہو گیا؟ میرے شباب کے دن، میری وہ خوبصورتی، میرا چہرہ اتنا بدصورت ہو گیا، جریوں نے گھیر لیا، میرے چہرے سے میرے پوتے پوتیاں ڈر جاتے ہیں، میری وہ بڑی سی پگڑی، وہ سب کہاں گیا؟ سیٹھ کروٹ بدلنا چاہتا تھا لیکن ہاتھ ہلانے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ علاقے میں کوئی دوسرا سیٹھ بن گیا تھا، لوگ اسے بھول چکے تھے۔ لوگ تو کہتے تھے سیٹھ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے، جبکہ سیٹھ صاحب سب سمجھتے تھے، سب سنتے دیکھتے تھے، لیکن اتنی بھی طاقت نہیں دی زبان ہلا سکیں۔ سیٹھ کو ایک الگ کمرے میں چارپائی پر لٹا دیا گیا تھا، یہاں صرف ایک عدد پنکھا تھا، وہ سیٹھ کبھی اے سی کے بنا نہیں رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا اے سی اچھا نہیں ان کے لیے۔ سیٹھ صاحب کے منہ میں مکھیاں گھس رہی تھیں، ایک مکھی اڑانے کی بھی طاقت نہیں تھی، اور پھر سیٹھ صاحب دنیا چھوڑ گئے۔ ہائے ہائے، وہ غرور ختم ہو گیا، وہ عہد مکمل ہو گیا، وہ گاڑیوں میں گھومنے والا، وہ خود کو بہت طاقتور کہنے والا، وہ بے بسی میں مر گیا۔ کہاں گئے وہ یار دوست، کہاں گئے جو سیٹھ سیٹھ کہتے نہ تھکتے تھے؟ لوگ بلا دیتے ہیں پل بھر میں۔ ہم کس طاقت پہ مان کرتے ہیں، ہم کو کس بات پہ غرور ہے؟ انسان کی اوقات ہے ہی کیا؟ یہ فارس، یہ آپ، یہ سب کیا ہیں ہم؟ صرف خاک، ایک ہوا کا جھونکا، ریزہ ریزہ بکھر جائیں گے۔ فارس اتنا کہے گا، زندگی میں نفرتیں نہ پھیلاؤ، زندگی میں حسد برپا نہ کرو، کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرنا، کبھی اپنی جوانی پہ غرور نہ کرنا، کبھی اپنی دولت پہ غرور نہ کرنا۔ آپ کسی بھی صورت میں کسی کو بھی دکھ درد دے رہے ہیں تو سمجھ جاؤ اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اپنی بیوی کو مارنا، طلاق دینا، بہنوں کو ذلیل رسوا کرنا، ماں باپ کو گھر سے نکالنا، چھوٹی چھوٹی باتوں سے ایک دوسرے کا قتل کر دینا، اپنا غصہ، اپنی انا اور غرور قابو میں کرو، اس سے پہلے کہ وقت کا طوفان آ جائے اور سیٹھ کی طرح اپنی جوانی پہ رونے لگے۔ وقت کا پرندہ بہت طاقتور ہوتا ہے، خود کو اللہ کے احکامات کے مطابق ڈال لو۔ وقت سے پہلے قسمت سے بڑھ کر کچھ نہ کسی کو ملا ہے، نہ ملے گا۔ جس نے پیدا کیا ہے اس نے آپ کے حصے کا رزق بھی لکھا ہوا ہے۔ چند دن کی زندگی کی خاطر اپنی آخرت اور اپنی آخری سانسیں خراب نہ کرو۔ شہزادہ فارس محبت بانٹنا چاہتا ہے، محبت لکھنا چاہتا ہے، آپ سب کے پیروں سے لپٹ کر انسانیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ نفرتیں مٹا دو، خدارا ہم انسان صرف ایک سانس کے محتاج ہیں، رک گئی تو خاک، چلتی رہی تو انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، دو سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ دعا ہے کوئی حاسد، ظالم، منافق، دھوکے باز، انا پرست، غرور، تکبر میں ڈوبا ہوا کوئی بھی کیسا بھی ظلم کرنے والا، کوئی ایک بھی میری یہ تحریر سمجھ گیا تو میرا مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو دوستو ایسی ہی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔